السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 16 سٹارٹ کریں گے۔ وہ تقریباً 2:30 بجے کے قریب ڈاکٹر ثبت علی کے ڈرائیور کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ پہنچی تھی اور اس نے آتے ہی سب سے پہلے دونوں بیڈ رومز چیک کیے تھے۔ بیڈ رومز یا باتھ رومز میں کوئی بھی چیز رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ سالار آفس جانے سے پہلے یقیناً سب کام خود ہی کر کے گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے وجود کو بے مصرف محسوس کیا۔ ایک بیڈ روم شاید پہلے ہی گیسٹ روم کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، جبکہ دوسرا بیڈ روم وہ اسٹڈی کے طور پر بھی استعمال ہو رہا تھا۔ وہاں ایک ریک پر کتابوں کے ڈھیر کے علاوہ اسی طرح کے ریکس پر سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے انبار نظر آئے۔ سٹنگ روم میں موجود ریکس پر سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز تھیں، لیکن ان کی تعداد اس کمرے کی نسبت کم تھی۔ کمرے میں کچھ میوزیکل انسٹرومنٹس بھی پڑے تھے اور ایک اسٹڈی ٹیبل پر ایک ڈیسک ٹاپ تھا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل اس کمرے کی وہ واحد چیز تھی جس پر پڑے کاغذ، فائلز اور ڈسک آرگنائزر اسے بے ترتیب نظر آئے۔ وہ اٹھنے سے پہلے اسے ٹھیک کرنا بھول گیا تھا، یا شاید اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ ان پیپرز کو ٹھیک کر دے۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ اسے خدشہ تھا کہ وہ یہ کام سالار جیسی پرفیکشن کے ساتھ نہیں کر سکتی تھی، اور اگر کوئی پیپر ادھر ادھر ہو گیا تو۔ وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ فریج اور فریزرز میں واقعی کھانے کا بہت سامان تھا، اور اس کو یقین تھا کہ ان میں سے 90% اشیاء فرقان اور نوشین کی مرہون منت ہیں۔ جو چیزیں سالار کی اپنی خریداری کا نتیجہ تھیں، ان میں پھلوں کے علاوہ ڈرنکس اور ٹن پیک فوڈ آئٹمز کی ایک محدود تعداد تھی۔ اس نے چند ٹن نکال کر دیکھے، وہ سب کے سب ہی فوڈ تھے۔ امامہ کو کھانے میں صرف ایک چیز ناپسند تھی، سی فوڈ۔ روزے کی وجہ سے اس کا معدہ خالی نہ ہوتا تو وہ ان ڈبوں پر بنے کریبز اور پرانز دیکھ کر اسے وامٹنگ شروع ہو جاتی۔ اس نے بڑی مایوسی کے ساتھ ان ٹنز کو واپس فریج میں رکھ دیا۔ یقیناً وہ ڈیکوریشن کے مقصد سے خرید کر نہیں رکھے گئے تھے۔ وہ خرید کر لاتا ہوگا تو کھاتا بھی ہوگا۔ اس کا خراب موڈ کچھ اور ابتر ہوا۔ ابھی اور کیا کیا پتہ چلتا اس کے بارے میں۔ اس نے کچن کے کیبنٹس کھول کر دیکھے اور بند کر دیے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کچن میں فریج کے علاوہ کافی کیبنٹس اور برتنوں کے ریکس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کچن صرف ناشتے اور سینڈوچ والے میلز کے علاوہ صرف چائے اور کافی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہاں اسے چند فرائنگ پینز کے علاوہ کسی بھی قسم کے پکانے کے برتن موجود نہیں دکھے تھے۔ کچن میں موجود کراکری اور ایک ڈنر سیٹ اور ایک واٹر سیٹ پر مشتمل تھی، یا اس کے علاوہ کچھ مگز تھے یا بریک فاسٹ سیٹ۔ اس کے گھر آنے والے افراد کی تعداد بھی کم تھی۔ وہ کچن سے نکل آئی۔ اپارٹمنٹ کا واحد دریافت شدہ حصہ بالکنی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی، اور وہ پہلی جگہ تھی جہاں آتے ہی اس کا دل خوش ہوا تھا۔ 6 فٹ چوڑی اور 12 فٹ لمبی وہ ٹیرس نما بالکنی کو ٹیرس گارڈن کہنا زیادہ مناسب تھا۔ مختلف شکلوں اور سائز کے گملوں میں مختلف قسم کی بیلیں لگی ہوئی تھیں، اور شدید سرد موسم میں بھی اس کی حالت بتا رہی تھی۔ ان پر خاصی محنت اور وقت لگایا گیا تھا۔ وہاں آس پاس کی بالکنیوں سے بھی اسے سبز رنگ کے پودے اور بیلیں جھانکتی نظر آ رہی تھیں، لیکن یقیناً سالار کی بالکنی کی حالت سب سے بہتر تھی۔ لاؤنج کی قد آدم کھڑکیاں بھی اسی بالکنی میں موجود تھیں، اور بالکنی میں ان کھڑکیوں کے پاس دیوار پر ایک میٹ موجود تھا۔ وہ شاید یہاں آ کر بیٹھتا ہوگا یا دھوپ میں لیٹتا ہوگا، شاید ویکنڈ پر، ورنہ سردی کے موسم میں اس میٹ کی وہاں موجودگی کا مقصد اسے سمجھ نہیں آیا۔
بالکنی کی منڈیر کے قریب ایک اسٹول پڑا ہوا تھا۔ وہ یقیناً وہاں آ کر بیٹھتا تھا۔ نیچے دیکھنے کے لیے منڈیر پر مگ کے چند نشانات تھے۔ چائے یا کافی پیتا ہے یہاں بیٹھ کر، مگر کس وقت؟ یقیناً رات کو، اس نے سوچا اور آگے بڑھ کر نیچے جھانکا۔ وہ تیسری منزل تھی اور نیچے بلڈنگ کا لان اور پارکنگ تھی۔ کچھ فاصلے پر کمپاؤنڈ سے باہر سڑک بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک پوش ایریا تھا اور سڑک پر ٹریفک زیادہ نہیں تھی۔ وہ واپس اندر آ گئی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے ابھی اپنے بال بنا رہی تھی کہ جب اسے ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ فوری طور پر اسے نوشین ہی کا خیال آیا تھا، لیکن دروازے پر ایک ریسٹورانٹ کا ڈیلیوری بوائے چند پیکٹس لیے کھڑا تھا۔ میں نے آرڈر نہیں کیا۔ اسے لگا شاید وہ کسی غلط اپارٹمنٹ میں آ گیا ہے۔ اس نے جواباً سالار سکندر کا نام ایڈریس کے ساتھ دہرایا۔ چند لمحوں کے لیے وہ چپ سی ہو گئی۔ وہ کم از کم اتنا لاپرواہ نہیں تھا اس کے بارے میں کہ میں اس کے افطار کے لیے کچھ انتظام کرنا بھول جاتا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے پیرنٹس کو لینے کے لیے آفس سے نکل چکا ہوگا اور ایئرپورٹ پہنچنے کی بھاگ دوڑ میں اسے شاید وہ یاد بھی نہیں ہوگی۔ کچن میں ان پیکٹس کو رکھتے ہوئے اس کا غصہ اور رنجیدگی کچھ کم ہوئی، اور یہ شاید اس کا ہی اثر تھا کہ اس نے کال کر کے سالار کو مطلع کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھا۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ اماما نے اسے کھانے کے بارے میں بتایا۔ میں رات کا کھانا اکثر اس ریسٹورانٹ سے منگواتا ہوں، کھانا اچھا ہوتا ہے ان کا، اس نے جواباً بڑے معمول کے انداز میں کہا۔ میں نے سوچا میں جب تک ان لوگوں کو لے کر گھر آؤں گا تب تک تم بھوکی بیٹھی رہو گی۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر یکدم اسے احساس ہوا کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ سالار سے یہ دو لفظ کہنا ایک عجیب سی جھجک جو اسے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تقریباً 9:15 بجے کے قریب آیا اور ڈور بیل کی آواز پر وہ بے اختیار نروس ہو گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سالار کی فیملی کے رد عمل سے خائف تھی۔ ایک ہمسائے کے طور پر بھی دونوں فیملیز کے درمیان بے حد رسمی تعلقات تھے، اور بعد میں ہونے والے واقعات نے تو یہ فارمیلٹی بھی ختم کر دی تھی۔ اسے کئی سال پہلے سکندر عثمان سے فون پر ہونے والی گفتگو یاد تھی، اور شاید اس کے خدشات کی وجہ بھی وہی کال تھی۔ بیرونی دروازہ کھولتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ سکندر عثمان سمیت تینوں افراد اس سے بڑی گرمجوشی کے ساتھ ملے تھے۔ وہ ان کے رویوں میں جس روکھے پن اور خفگی کو ڈھونڈ رہی تھی وہ فوری طور پر اسے نظر نہیں آئی۔ ماما کی نروسنس میں کچھ کمی آئی۔ فرقان کے گھر ڈنر کے دوران اس کی یہ نروس اور بھی کم ہوئی۔ انیتا اور طیبہ دونوں بڑے دوستانہ انداز میں نوشین اور اس سے باتیں کر رہے تھے۔ نوشین اور فرقان سالار کے والدین سے پہلے بھی مل چکے تھے، لیکن نوشین انیتا سے پہلی بار مل رہی تھی، اور دونوں کا موضوع گفتگو ان کے بچے تھے۔ وہ بے حد پرسکون انداز میں ایک خاموش سامعہ کی طرح ان لوگوں کی باتیں سنتی رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فرقان کے گھر میں اس کی شادی یا اس کی ذات موضوع گفتگو بنے۔ اپنے اپارٹمنٹ میں واپسی کے بعد پہلی بار سکندر اور طیبہ نے سٹنگ روم میں بیٹھے اس سے بات کی، اور تب عوامہ نے ان کے لہجے میں چھپی اس تشویش کو محسوس کیا جو امامہ کی فیملی کے متوقع رد عمل سے انہیں تھی۔ اس کا اعتماد ایک بار پھر غائب ہو گیا۔ اگرچہ انہوں نے کھلے عام امامہ کے سامنے ہاشم مبین یا ان کے خاندان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، لیکن وہ لوگ اب ولیمہ کا فنکشن اسلام آباد کی بجائے لاہور میں منعقد کرنا چاہتے تھے۔ وہ سالار کی رائے سننا چاہتی تھی، لیکن وہ گفتگو کے دوران خاموش رہا۔ جب گفتگو کے دوران خاموشی کے وقفوں کی تعداد بڑھنے لگی تو یکدم امامہ کو احساس ہوا کہ گفتگو میں آنے والی اس بے ربطگی کی وجہ وہ تھی۔
وہ چاروں اس کی وجہ سے کھل کر بات نہیں کر پا رہے تھے۔ بالکل بیٹا، تم سو جاؤ، تمہیں سحری کے لیے اٹھنا ہوگا۔ ہم لوگ تو ابھی کچھ دیر بیٹھیں گے۔ اس کے نیند آنے کے بہانے پر سکندر عثمان نے فوراً کہا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ نیند آنا بہت مشکل تھی۔ 2 دن پہلے جن خدشات کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اب وہ ان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ سکندر عثمان ان دونوں کی شادی کو خفیہ ہی رکھنا چاہتا ہے تاکہ اس کی فیملی کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ وہ بہت دیر تک اپنے بیڈ پر بیٹھے ان خدشات اور خطرات کے بارے میں سوچتی رہی جو انہیں محسوس ہو رہے تھے۔ اس وقت وہاں اکیلے بیٹھی پہلی بار اس نے سوچا کہ اس سے شادی کر کے سالار نے کتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ جو بھی اس سے شادی کرتا وہ کسی نہ کسی حد تک خود کو غیر محفوظ ضرور کر لیتا، لیکن سالار سکندر کی صورت میں صورتحال اس لیے زیادہ خراب ہوتی کیونکہ اس کے ساتھ اس کے اس رشتے کا انکشاف ہونے کے چانسز زیادہ تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے تھے؟ اس نے سوچا، مجھے یا سالار کو جان سے تو کبھی نہیں ماریں گے۔ اسے اب بھی اندھا اعتماد تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کی فیملی اتنا لحاظ ضرور کرے گی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں گے اور پھر سالار سے طلاق دلوا کر کہیں اور شادی کرانا چاہیں گے۔ اس اضطراب میں یکدم مزید اضافہ ہوا۔ سب کچھ شاید اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی یا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ اپنی مرضی سے کہیں شادی کرنے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مذہب میں تبدیلی کا معاملہ تھا۔ اسے اپنے پیٹ میں گرہیں پڑتی محسوس ہوئیں۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت پہلی بار سالار سے شادی کرنا اسے ایک غلطی لگی۔ وہ ایک بار پھر اسی کھائی کے کنارے آ کر کھڑی ہو گئی تھی جس سے وہ اتنے سالوں سے بچتی پھر رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ طیبہ نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا۔ اب ہونے کو رہ کیا گیا ہے؟ سکندر عثمان نے جواباً کہا۔ وہ جانتے تھے طیبہ کا اشارہ کس طرف تھا۔ ہاشم مبین کو پتہ چل گیا تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔